اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب، اور عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، مسل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم، آج ہم شہید عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم شریف میں حاضر ہیں، اور یہ جو سلسلے ہیں یہ ازل سے ابد تک جاری رہیں گے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ قیامت تک رہے گی بات کہ جب بھی حضور کی محبت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کے دین کے لیے، اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو مائیں اپنے بیٹے تیار کر کے میدان میں بھیجتی رہیں گی۔ اور یہ سلسلہ نہیں ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہاں میانی صاحب چلے جاؤ، برے صغیر کا سب سے پرانا قبرستان ہے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے چودھری اور جٹ اور بڑے بڑے ذمہ دار اور جناب خان اور پھنے خان، ڈی سی اور جناب جج اور پتہ نہیں جرنیل، وہ سب کی قبریں، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ وہ جن کو بڑے پیار کر کے اتارا گیا تھا اور جناب ان کی قبروں کی تختیاں بھی مٹ گئیں، آج بھی جس کی قبر جیتی ہے اس کو علم الدین کہتے ہیں۔ آج بھی جس کی قبر میانی صاحب میں سب سے اونچی ہے اور لوگ صبح منوں کے حساب سے پھول ڈال کر سلام پیش کرتے ہیں، اسے علم الدین کہتے ہیں۔ علم الدین کوئی بڑے خاندان اور بڑے گھرانے کا آدمی نہیں تھا، اس کے دل میں حضور کی محبت موجود تھی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کیا انہوں نے، یہ جناب شہید ہو گئے اور یہ حضور کی محبت میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت غازی علم الدین کو جب میاں والی جیل لے گئے نا، تو حضرت غازی علم الدین کی جو کتاب ہے نا، غازی علم الدین رائے محمد کمال نے لکھی ہے، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غازی علم الدین ایک رات، وہ جو بابا تھا وہ دیکھتا ہے اوپر جو سنتری تھا، وہ ایک رات غازی صاحب کوٹھری میں موجود ہی نہیں، تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، تالے بھی لگے ہوئے تو کوٹھری میں غازی صاحب موجود نہیں، تو اس نے گھنٹیاں بج گئیں، اس نے شور ڈال دیا کہ غازی صاحب موجود نہیں۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو غازی صاحب کوٹھری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلح پر، تو سارے لوگوں نے کہا تم دیکھتا نہیں ہے، تو بوڑھا ہو گیا، تجھے پتہ نہیں لگا، غازی تو اندر کوٹھری میں موجود ہے۔ تو جب سارے چلے گئے اس نے کہا غازی صحیح صحیح بتا کدھر گیا تھا؟ اس نے غازی صاحب نے کہا تو بتا۔ اس نے کہا غازی جس نبی کے نام پر تو جیل پر آیا نا، جیل میں آیا، اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو بتا کدھر گیا تھا؟ تو غازی صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی مولا کائنات آئے تھے، وہ اٹھا کر حضور کی کچہری میں لے کر گئے تھے۔ بات مکمل ہونے دو۔ انہوں نے کہا مجھے حضور کی کچہری میں لے کر گئے تھے اور حضور کی سامنے مجھے پیش کیا، تو حضور نے فرمایا غازی ہم تجھے جیل سے باہر نکال لائے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اب تو آزاد ہے، جہاں مرضی چلا جا، اور دوسرا یہ ہے کہ جا کر دوبارہ واپس میرے نام پر لٹک جا، میرے نام پر قربان ہو جا۔ قیامت تک کوئی موذی جب میرے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچے گا نا، تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس امت کی ماؤں نے علم الدین جیسے بیٹے بھی پیدا کیے ہیں۔ تو
پھر غازی صاحب نے جو جواب دیا، حضور کی جواب تو نہیں، حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی وہ کمال تھی۔ غازی صاحب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بقا، میری زندگی کی بات کرتے ہیں، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے۔ یہ یاد رکھنا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، جو ان کے نام پر ہو جائے پھر اس کا نشان مٹتا نہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور مقام فیض احمد فیض نے کمال بات کی، وہ کہتا ہے مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ اور جن ماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا بھی کیا ممکن ہے۔ حضرت ام خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باپردہ ہو کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا، جب آپ کے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد میں، تو آپ پورا پردہ کر کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا، تو لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا مائی جی آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آپ پھر پردے کا خیال کرتے ہوئے باپردہ ہو کر بیٹے کی لاش پر آئی ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے جو جواب دیا نا، وہ قیامت تک امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے منارہ نور ہے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی او میرے حبیب کے غلاموں، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش پر آئے اور جزا فضا نہ کرے۔ پھر ہم نے ابھی 3-4 دن پہلے دیکھا کہ جناب جب مبشر بھائی کی والدہ نے ہم سے بات کی نا، تو انہوں نے کہا میں نے ان سے تعزیت کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ تعزیت کیوں کر رہے ہیں، مجھے مبارکباد دیں کہ مجھے اللہ نے شہید کی ماں بنایا ہے۔ تو یقین جانے مجھے اپنے کانوں پر ایک مرتبہ تو یقین نہیں آیا کہ اس دور میں، یہ دور جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مادیت پرستی کا دور ہے، یہاں جناب کوئی پتہ نہیں، اب دو لوگوں کو دین کا کیا پتہ۔ لیکن جب میں نے سنا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے فخر سے کہ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنایا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں۔ اقبال کہتا ہے جب بھی تم حضور کی محبت کے لیے نکلو گے نا، تمہیں ہر قدم پر 2 چیزوں کا سامنا ہوگا۔ اقبال وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ایک عقل اور ایک عشق۔ کہتا ہے عقل یہ کہے گی چھڑ تو جا کے کی کرنا، چھڑ اتھے جناب انج ہو جائے گا، دنیا تو چلا جائے گا، حضور دے ناتے چلا جائے گا، ایک ہی ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پکڑیا جائے گا، اے مولویہ نے اپنی گل بڑھائی ہوئی، اے انہوں نے اپنی گل کٹی ہوئی۔ اقبال کہتا 2 چیزاں برابر آ جان گی جہاں عقل اذان ہو عقل کہے گی چھڑ گھر بیٹھے ہیں، آرام نال بیٹھے ہیں۔ اے واقعہ بھی ہے پورا حضرت ابو خیثمہ انصاری علیہ حضور مقام تبوک دی طرف جدو تشریف لے گئے نا، تے حضرت ابو خیثمہ انصاری پیچھے رہ گئے، اور اے جدو گھر آئے تھے انہوں نے دیکھیا گھر پانی دا چھڑکاؤ ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور جناب کھانا لگیا ہویا، گھر والیاں نے سارا کچھ تیار کر کے رکھیا ہویا۔ تے جدو آپ کھانا کھان لگے نا، تازیاں روٹیاں سامنے پئیاں، تے کھانا کھان لگے تے خیال آیا حضور تا مقام تبوک دی طرف تپتے صحراواں وچوں گزر کے جا رہے ہون گے، تو آپ نے اسی طرح وہ کھانا بندیا اور اپنے موڈے ہوتے لٹکایا اور چل پہ حضور دے پیچھے۔ تے اقبال کہندا پھر انہاں کول بھی 2 چیز آ گئی، عقل بھی آ گیا تے عشق بھی آ گیا۔ اقبال کہندا جدو عقل آئی تے وہ کہنے لگی چھڑ حضور نہ اتنا بڑا لشکر جا رہا، تو نہ نہیں گیا تا خیر ہے، عشق آدھا ادھر چلی عقل بہیلا می برد، عقل آکے رہن دے پیچھے ہٹ، عشق برد کشاں کشاں، عشق پیچھو دھکا لاوے چالو تھے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں، چالو تھے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں، چالو تھے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسے واقعے دے اندر حضرت ابو ذر غفاری دا اونٹ زخمی ہو گیا، جب اونٹ زخمی ہویا تو عذر بھی بن گیا کہ سواری بھی موجود نہیں، اور جناب اٹھ دا علاج بھی کراندے رہے، لیکن اٹھ جابر نہ ہو سکیا، صحیح نہ ہو سکیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نا اس طرح اپنا سامان بندیا تے سر ہوتے رکھیا تے حضور دی طرف چل پے صحرا دے وچ۔ تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دوروں ایک سایہ نظر آ رہا، آپ نے فرمایا وہ سایہ نہیں، وہ ابو ذر آ رہا۔ انہوں کو بھی 1000 بہانے سن کہ یار میرے کو سواری کوئی نہیں، اتھو ہی واپس لوٹ جاواں یا اتھے ہی رہ جاواں، لیکن عقل بہیلا می برد،
अकल आखदी चूंके चनाचे रहन दे किस तरह होएगा इश्क बुर्द कशां कशां इश्क आखदा चल चलिए उत्थे जिथे हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं और इश्क की सी ना अकल वाले तो सारे घर बैठे रहे अकल वाले ते सारे आख्या कोई गल नहीं जी असी एहतजाज करके घर मुड़ावांगे ओ तां व्हील चेयर ते बाबे दे बैठे विच इश्क की सी ना जड़ा उन्होंने चुक के फैजाबाद विच ले गया और वो व्हील चेयर ते बाबा जी दे बैठे हुए बाबा जी विच इश्क ही सी ना जड़ा उन्होंने चुक के फिर नामूसे रिसालत वास्ते फैजाबाद दे मकाम उते जाके बिठा देता और जनाब जदों ते शैलिंग हुई ते जनाब जदों ते गोलियां चलियां असी क्या जनाब हालात खराब हो गए आपने फरमाया मजा ही होना आया हुजूर दे नां ते सारी जिंदगी खादा जान देने की बारी आ गई और किसी ने पीछे नहीं हटना ते फिर असा देखा कि जान भी दी और हुजूर दे नां ते दी और जाना चलियां भी गईयां लेकिन ये आख्या मारो मारो मार बुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया जिस तरह मुश्किलां वधियां उस तरह इश्क ज्यादा दलेर होके सामने आंदा रहा और अल्लामा इकबाल आखदा आशिकाने ऊ से खूबा खूब तर इकबाल कहंदा जदों अकल सफाक होके जालिम बन के और ये आके असी मिराज शरीफ के जुलूस के उत्ते भी फायरिंग करनियां और लंघन नहीं देना ते जदों अकल सफाक होके सामने आ जावे तो फिर की करदा इश्क ज्यादा दलेर होके उसके सामने होके खड़ा होके कहंदा कि सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए और कहंदा वो तेरे को गोलियां मुक सकदियां साडियां ज़बानां और साडे बंदे नहीं मुक सकते कि जड़े नारा ला नाम दे मुस्तफा चेहरा ए बददुहा ओए तुहाडे कोलों कोई शै ऐसी बची नहीं तुसी शुरू तो लेके अज तक मुसलमानों नूं मारदे आयो और जनाब मारदे रहोगे तुसा इराक कश्मीर लिबनान फलस्तीन बर्मा हर जगह मारिया ये जज्बा मुक नहीं सकता ये जज्बा कभी नहीं मुक सकता इकबाल कहता ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा इकबाल कहता ये मौत को नहीं डरते अगर मौत को डरते होंगे तो असीं फिर इत्थे आगे खड़े होंगे तुसी फिर आगे सामने बैठे होंगे वही गल्लां हो रही होंदियां ए मौत को नहीं डरते ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो ये तुहाडी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती कि हुजूर दे गुलामां दे दिलां विचों हुजूर दी मोहब्बत कड्डी जा सके ये नहीं हो सकती ये तो ज्यादा दलेर होके फिर मैदान में खड़े होंगे और फिर ये कहेंगे कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में और ये खाली ये नहीं है एक शुरू ते वाकयातन मैदान ओहद जो सहाबा वापस आए जदों ते किसी ने आके हुजूर नूं इतला दी या रसूलल्लाह और लश्कर कुफार दोबारा इरादा रखता गलत इरादा रखता कि मदीना पाक पे चढ़ाई करिए तो हुजूर ने हजरत बिलाल नूं आवाज दी कि बिलाल अजान दो जदों हजरत बिलाल ने अजान दी तो सारे सहाबा फिर जमा हो गए फिर सहाबा जमा किस हाल होए जरा सुनो एक एक सहाबी नूं 70 जख्म लगे हुए और जख्म किस चीज से लगे हुए तलवार तीर ते नेज़ियां दे और खून बह रहा पिडलियां टुटियां हुई बाजू टुटे हुए और किसी के शाने ना बाजू मौजूद ही नहीं और जनाब जख्म दे नाल चूरन ते फिर आके सहाबा ने अर्ज की थी मेरे आका मौला ने फरमाया भाई कुफार दा लश्कर दोबारा इरादा रखता मदीना पाक दे चढ़ाई दा ते की इरादा तुहाडा ते सहाबा ने अर्ज की थी लब्बैक या रसूल अल्लाह असी हाजिर हाँ तुसी हुक्म दो असी घोड़े समुद्र पा देंगे सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नमवालना माशेता वादना माशेता या रसूलल्लाह ओ तय खड़िया तुसी हुक्म दो असी घोड़े समुद्र पा देंगे तुसी हुक्म दो असी किसरा ना जंग छेड़ के रख देंगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा ने ए इज़हार किया कि जड़े मुनाफिक सन जदों ऐन हुजूर ते तलवार और तीर नाल हमला हो रहा सी ऐन उस वक्त मुनाफिक मस्जिद नबी विच नमाज़ां पढ़ रहे सन और नमाज़ां पढ़ रहे सन और ये कह रहे सन आओ अल्लाह के दीन की बातें करें और आओ इकबाल कहता मगज़ कुरान रूह ईमा जाने दी इकबाल कहता कुरान दा मगज़ कुरान रूह ईमा ईमान दी रूह मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी दीन दी जान हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन इकबाल कहता है ये सारा कुछ हुजूर दी जात है और आला हजरत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर
نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر، اور ہمارے تمام ذمہ داران کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت